اشاعت دین میں خانقاہی نظام کتنا مؤثر رہا، اس بارے میں کہ ایک مجموعی اگر ہم اندازہ کریں، کہیں تو کیا کہیں گے کہ خانقاہی نظام کی وجہ سے دین کو فروغ ملا اور کتنا ملا؟ اصل میں جو خانقاہی نظام جس مقصد کے لیے ہے ہمیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جی اب شاہ صاحب نے جس طرف اشارہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ۔ اب صالحین کی انسان جب صحبت اختیار کرتا ہے، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، جب آپ کسی مدرسے میں کسی استاد کی صحبت میں رہتے ہیں، اس کو سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اب جب جا کر آپ کسی کامل شیخ کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کی صحبت کی برکت آپ کو اپنے اندر غور و فکر پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب اس کی صحبت کی برکت آپ کو اپنے اوپر غور و فکر پر مجبور کرتی ہے، تو پھر آپ اپنے رب عز و جل کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو، اس کی محبت کو پہچانتے ہیں۔ واہ واہ۔ اگر دیکھا جائے کہ خانقاہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خانقاہوں میں جو نظام ہونا چاہیے اگر اس طرح ہو جائے، تو آج جو ہمارے نوجوانوں میں بے روی ہے نا، نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں نماز بے حیائی سے نہیں بچاتی ہے، روزہ رکھنے کے باوجود، روزے کا مقصد تقوی ہے، لعلکم تتقون، اس کا نتیجہ تقوی ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں مگر تقوی نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس صحبت شیخ نہیں ہوتی، اچھی صحبت نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، پرہیزگاری اختیار کرو اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں پر بزرگوں نے لکھا وسیلہ بمعنی شیخ کے بھی ہے، وجاہدوا، پھر جو تم سے جد و جہد کرائے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب فلاح اور کامیابی انسان کی کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں کیا، ہماری منزل تو دربار مصطفیٰ ہے، ہماری منزل تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اصحاب و اہل بیت کی محبت ہے۔ تو یہ جب ہمیں ملتی ہے، جب ہم کسی کامل شیخ، صحیح العقیدہ شیخ کی صحبت میں جاتے ہیں جو ہمارے عقائد کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ خانقاہی نظام میں صرف یہ نہیں ہے، ہمارے پاس بھی آنے والے لوگوں کو ہم صرف ذکر نہیں سکھاتے، پہلے اس سے کہتے ہیں کہ ظاہری طہارت حاصل کرو، نماز کی پابندی کرو، ذکر و اذکار میں لگو، جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرو۔ اس کے بعد جب آپ وظائف پڑھو گے تو پھر باطن آپ کا جاگے گا، پھر صحبت شیخ آپ کے باطن کو سنوارے گی اور آپ کو معرفت خداوندی ملے گی۔ اور آج کل اگر دیکھا جائے، ہم پورے پاکستان میں بھی گھومتے ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، تو بالکل شاہ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا، قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، خانقاہی نظام در حقیقت افراط و تفریط کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مسجد نشین ہیں، یا جو لوگ گدی نشین، جو لفظ ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہمارے یہاں پر موریثی سسٹم چلا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ وہ جو بیٹھا ہوا پیر ہوتا ہے نا، اس کو جناب غسل کے فرائض نہیں آتے، تو وہ اللہ کی معرفت کے راستے میں کسی کو کیا لے کے جائے گا؟ اس کو نماز کے فرائض و واجبات اور شرائط کا نہیں پتا ہوتا، اس کو سردی اور گرمی میں استنجے کے طریقے کا نہیں پتا ہوتا، تو وہ کسی کو ذکر خداوندی یا اس کے باطن کی اصلاح، یا جو اس پر واردات ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ اس کی کیا اصلاح کرے گا؟ اسی وجہ سے تو گمراہیت اور بدعقیدگی اس دور کے اندر پھیل رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارے اہل سنت و جماعت کے اندر بحمد اللہ تعالی ہم سید اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے حضور غوث پاک کے غلام ہیں، مگر جو ہمارے خانقاہی سسٹم میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو رہے ہیں اور انتشار کا شکار ہو رہے ہیں، یہ وہی پیر ہیں جن کو نہ شریعت کا علم ہے، نہ طریقت کے توئیں کا پتہ ہے، نہ تصوف کے تے کا پتہ ہے کہ تصوف نام کس چیز کا ہے، نہ طریقت کے تے کا پتہ ہے۔ جب آپ کے پاس ظاہری علم نہیں ہے، حرام حلال کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، صرف ہاتھ چما لینے کا نام تو پیری مریدی نہیں ہے، یا بڑی گدی پہ بیٹھ جانے کا نام، یا بڑے بڑے جلسے کر لینے کا نام۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ خانقاہی نظام نے اپنا کردار تو الحمدللہ شروع سے ادا کیا، جیسا کہ اصحاب صفہ کا ذکر کیا گیا، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ کشف المحجوب شریف آپ پڑھ لیجئے تو داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے تمام تربیت ہمارے سامنے، رسالہ قشیریہ کو آپ پڑھ لیجئے تو ہمارے سامنے تربیت ہے۔ آج جو اصل نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہماری خانقاہوں سے علم شریعت کو ایک سازش کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں دور کیا گیا۔ آپ اکثر خانقاہوں میں گھوم لیں، میں نے پورے پاکستان میں سفر کیا تقریباً، آپ کو خانقاہیں نظر آئیں گی مگر مدرسہ نظر نہیں آئے گا،
اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ نظر نہیں آئیں گے, علم پڑھانے والے لوگ نظر نہیں آئیں گے. بڑی بڑی خانقاہوں میں, بڑی بڑی جن کے نام ہے, پوری دنیا میں نام ہے, ان کے یہاں درس نظامی کی ایک کلاس نہیں ہوگی, درجہ اولا نہیں ہوگا. تو پورا درس نظامی تو بہت بڑی بات ہے. اب جب ایسے لوگ آگے نظام کو لے کر چلتے ہیں تو نظام ڈسٹرب ہوتا ہے. ہاں, ہمارے اسلاف نے بحمد اللہ تعالی اسلام پھیلایا بھی اور اسلام ہم تک پہنچایا بھی. اب اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو قرآن نے فیصلہ کر دیا صالحین کی صحبت. واہ واہ واہ. اب صالحین نہ بڑا امامے والا ہوتا ہے نہ بڑا جبے والا ہوتا ہے. صالحین وہ لوگ کہلائیں گے جن کے عقائد درست ہوں گے, جن کے نظریات درست ہوں گے, جن کے اعمال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہوں گے, وہ صالحین کہلائیں گے. ایسے کی جب آپ صحبت اختیار کریں گے تو وہ آپ کے ظاہر کو بھی سنوارے گا, آپ کے باطن کو. سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں, نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.